بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ مجھ سے لوگوں نے اکثر پوچھا ہے کہ جی ہمارے گھر میں اثرات ہیں تو ہم کیا کریں، تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں بار بار لوگوں کو فون پہ سمجھاؤں یا پرسنلی سمجھاؤں، ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، تو اگر گھر میں آپ کے اثرات ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کیوں ہے۔ تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اثرات ہوتے کیا ہیں، اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں، اور پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو اثرات بیسیکلی جنات کی پریزنس کا ہونا اور جنات کا آپ کو تنگ کرنا، اس کو اثرات بولتے ہیں۔ اور وہ جنات آپ کو فزیکلی بھی تنگ کر سکتے ہیں، مینٹلی بھی کر سکتے ہیں، انٹرنلی بھی کر سکتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنلی کا مطلب یہ ہے کہ جن آپ کو جکڑ لے گا، پوزیس کر لے گا، اور پھر جن آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے، آپ کو جو بھی جن کا مشن ہوگا وہ کرے گا۔ اور ایکسٹرنلی جن آپ کو پوزیس نہیں کرے گا مگر آپ کو ڈرائے گا، تنگ کرے گا۔ تو جو لوگ ان اثرات سے افلیکٹ ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ان پہ جادو کیا گیا ہے یا کہ کوئی جن ان کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اثرات جو ہیں وہ بیسک پریڈومیننٹلی 3 وجوہات سے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب کوئی جادو کرتا ہے، دوسرا اگر آپ نے کسی جن کو تنگ کیا ہو جان بوجھ کے یا نہ چاہتے ہوئے، تیسرا کوئی جن آپ پہ عاشق ہو گیا ہو۔ اور عاشق جن جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خواتین پہ آئیں، عاشق جن جو ہیں وہ مرد حضرات پہ بھی آتے ہیں۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ جادو کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کسی ایسے بندے کے پاس گئے تھے جس نے آپ کو تعویذ دیا ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی تعویذ ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس تعویذ یا تعویذات سے چھٹکارا پانا ہے، کیونکہ 99.99% جو تعویذ ہوتے ہیں ان میں ایک تو شرک ہوتا ہے اور ان کے اندر جادو کے سپیلز ہوتے ہیں جو میگنیٹس کی طرح اٹریکٹ کرتے ہیں جنات کو، اور ان کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں جنات کے لیے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ مثلا کسی کا گھر برباد کرنا ہے، کاروبار یا شادی، یا فزیکلی انسان کو تنگ کرنا ہے، یا اس کی طبیعت خراب کرنی ہے، یہاں تک کہ جان سے بھی مارنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا تو وہ جادو کیا گیا تھا نعوذ باللہ ان کو مارنے کے لیے، مگر قدر اللہ کہ اس کا افیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح ہوا کہ وہ کچھ چیز کرتے تھے اور پھر وہ بھول جاتے تھے۔ تو یہ اگر آپ کے پاس تعویذ ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ان تعویذوں کو ڈسٹروائے کرنا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، مگر اس وقت ویری کوئکلی تعویذ کو ڈسٹروائے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو پانی چاہیے۔ پانی ایک بول میں ڈالیں، بڑا سا بول لیں، اس میں پانی ڈالیں۔ زمزم ہو تو اور بہتر ہے، اگر نہ ہو تو بارش کا پانی بھی نہ ہو تو کوئی بھی پانی۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ آپ نے پڑھ کے 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی آپ کی مرضی، اور نمبرز میں آپ نے پڑھنا ہے، وہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے پانی پہ۔ اور دم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو لعاب ہے وہ اس میں پانی میں جائے، تو جس کو اسپٹل بولتے ہیں، تو اس طریقے سے۔ اور اس پانی کو آپ نے دم کرنے کے بعد جب آپ تعویذ کو ہاتھ لگائیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس بار بار پڑھتے رہیں، وضو میں ہوں۔ اور اگر اس تعویذ میں یا اس کی اسٹرنگ میں نوٹس ہیں تو وہ آپ نے ساری کی ساری نوٹس کھولنی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا کہ نوٹس اگر نہیں کھلی تو آپ کا تعویذ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح تعویذ کے اندر بھی نوٹس ہوتی ہیں، اور خیال رکھیے گا جب آپ تعویذ کھولیں گے تو بہت دفعہ
تعویذ جب آپ کھولتے ہیں، اس کا جو لیدر پاؤچ ہوتا ہے، جب اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر پلاسٹک میں ریپ ہوا ایک کاغذ ہوتا ہے، اور وہ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس میں دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی نوٹس ہوتی ہیں، اور ان دھاگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں دم والے پانی میں جائیں گی، اور جب آپ یہ سارا کھول کے تعویذ اس میں پانی میں ڈالیں تو اس کے بعد آپ نے پانی کو بہا دینا ہے بہتے ہوئے پانی میں. تو یاد رکھیے گا، تعویذ کو کھولنا اور اس کو پانی میں ڈالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسی طرح بہتے پانی میں ڈال دیں گے تو وہ تعویذ ضائع نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی پینٹنگ یا اسٹیچو یا تصویریں جس میں روح ہو انسان کی یا پرندے کی یا جانور کی، یہ چیزیں آپ نے گھر سے بالکل ہٹا دینی ہے، یا تو چھپا دیں یا گھر سے سرے سے ہی نکال دیں. اس کے علاوہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ گھر میں میوزک نہ ہو، موویز نہ چلیں، اور گھر میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے آواز کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آپ رقیہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے پانی کو دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے اسپرے باٹل میں لینا ہے، اور اسپرے باٹل میں وہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے وہ اسپرے پورے گھر میں جو کونے ہیں وہاں پہ کرنا ہے، اور بستر کے اوپر، بستر کے نیچے، یہ آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں، جو ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے حصن المسلم، وہ آپ خرید سکتے ہیں، پلے اسٹور میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آئی فون کا مجھے نہیں پتہ، بٹ پلے اسٹور میں فورٹریس آف اے مسلم کے نام سے اپلیکیشن ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، وہ بہت بہت ضروری ہیں. یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں 24 گھنٹے اس قسم کے اثرات کے ساتھ. میں تقریباً 9-10 سال سے رقیہ کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں نے کافی دشمنیاں پال لی ہوں گی جنات کے ساتھ، مگر صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بإذن اللہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اور یہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے حساب سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ کے اس سارے عمل میں. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایسا کیا کر رہے ہیں، ایسا کون سا گناہ کر رہے ہیں، یا ایسی کون سی چیزیں آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان اثرات سے اثر ہو رہا ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کم سے کم بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہ جس میں شرک ہے، جس میں حرام کمانا ہے، جس میں مطلب بڑے گناہوں کی لسٹ از ٹو لانگ، وہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو سب سے پہلے تو آپ کو نالج کی ضرورت ہے. آپ خود پڑھنا شروع کریں کہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، اور اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ نے ان گناہوں سے باز آنا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی جس طریقے سے گزار رہے تھے اسی طرح گزارتے رہیں، اور آپ کو آپ خود کچھ نہ کریں، بس کوئی اور بندہ آپ کا علاج کرے اور آپ ٹھیک ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوگا. میں آپ کو چاہیں تو لکھ کے دے دیتا ہوں، اس طرح نہیں علاج ہوتا. آپ در کی ٹھوکریں کھائیں گے، آپ پیسہ ضائع کریں گے، آپ اپنی اور طبیعت خراب کریں گے. خاص کر کے اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو تعویذ لکھ کے دیں، یاد رکھیے گا اگر کوئی بھی انسان آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے، فوراً اس انسان سے آپ ہٹ جائیں، کیونکہ یا تو وہ جادوگر ہے یا وہ فراڈیا ہے، یا اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ اس قسم کی نالج کی ضرورت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو نیومرولوجی کر کے جادو کرتے ہیں. کیونکہ جادو کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنے گی، مگر ذہن میں رکھیے گا یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی پاس جائیں اور وہ اگر آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے کہ جی میں استخارہ کروں گا یا میں
حساب لگا کے آپ کو بتاؤں گا. یہ سارا کا سارا ڈھکوسلا ہے، سارا کا سارا کفر کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. اور ایسے لوگ آپ سے جو یہ انفارمیشن لیتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ خود ان کو کچھ نہیں پتہ، وہ بس صرف آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں پیسہ لینے کے چکر میں. تو ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں، اور انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر کمنگ اپ ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.